اللہ رب العزت کا انتہائی احسان اور نعمت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ تمام سامعین کو دوبارہ رمضان المبارک جیسا ماہ مبارک عطا فرمایا۔ اس نعمت پر اس پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب وہ ہماری مجالس کا حصہ نہیں بلکہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کے پاس جا چکے ہیں۔ تو رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ لم یزل ہمیں اس رمضان المبارک کو کما حقہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک کا مہینہ قرآن، رب رحمان اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق گزاریں تو اس ایک مہینے کے فیوز و برکات ہمارے پورے سال کے معمولات زندگی پر اثر انداز ہوں گے۔ پورا سال ہمیں اس کا ایمانی اور روحانی فائدہ ہوگا، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم ان قیمتی اور مبارک ایام کو معمول کے دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ عادتاً ان میں سے گزر جاتے ہیں، جیسے داخل ہوئے تھے ویسے نکل بھی جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ان قیمتی ایام سے خود کو کما حقہ مستفید کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد سے قبل ذہنی طور پر رمضان کیسے گزارنا ہے اس کی تیاری میں نہیں ہوتے۔ ہم نے ایک جامع پلان اور منصوبہ مرتب نہیں کیا ہوتا، ہم نے اپنا ایک نظام الاوقات نہیں بنایا ہوتا کہ میں نے فلاں وقت میں کیا کرنا ہے، فلاں وقت میں کیا کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے عام زندگی میں کاروباری زندگی چلتا ہے، رمضان المبارک کے دن بھی ویسے ہی گزر جاتے ہیں، اور یہ معاملہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ رمضان المبارک گزارنے کے لیے چند ایک کام ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہم ان دنوں کی افادیت سے خود کو مستفید کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، وہ ہے رمضان المبارک کے یہ دن آپ ان کو مساجد میں گزاریے، اپنا اکثر وقت مساجد کے نام وقف کر دیجیے۔ سارا سال ہمارا بازاروں میں گزر جاتا ہے، دکانوں میں گزر جاتا ہے، منڈیوں میں گزر جاتا ہے، کھیتوں میں گزر جاتا ہے، کوئی دنیا کماتا ہے، کسی نے گاڑی کما لی، کسی نے موٹر بائک کما لی، کسی نے سائیکل کما لیا، کسی نے درہم کما لیے، کسی نے ریال کما لیے، کسی نے ڈالر کما لیے، کسی نے کچھ کمایا، کسی نے کچھ کمایا۔ یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ ایک مہینے میں آپ خود کو مسجد میں باندھ لیں، مسجد میں روک کر رکھیں۔ اس ایک مہینے میں اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی جنت، اللہ کی قربت کما لیجئے، اور ان لوگوں میں سے بن جائیے جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمساجد اوتادا۔ کچھ لوگ مسجدوں کے ساتھ ایسا گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ جیسے ایک کیل کو لکڑی میں لگا دیا جائے تو مضبوطی ہو جاتی ہے، ویسے وہ مضبوطی سے مسجد میں جم کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ہم مجلس بن جاتے ہیں، ان کے ہم نشین بن جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان غابوا یفتقدونہم، اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، فرشتے ان کی عدم وجودگی کا احساس محسوس کرتے ہیں، اور وَإِن مَارِضُوا عَادُوهُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اللہ کے بندے بیمار ہو جائیں تو فرشتے تیمارداری کرتے ہیں۔ اتنا ہی عظیم عمل ہے جس سے آج ہم منحرف ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ عَلَيْهِ، اگر وہ اللہ کے نیک بندے کسی حاجت میں ہوں، کسی ضرورت میں ہوں، کسی مشکل میں ہوں، کسی تکلیف میں ہوں،
اعانوہم، تو اللہ کے وہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اتنا یہ عظیم کام ہے جس کی دنیاوی اور اخروی اتنے فوائد ہیں جن سے ہم خود کو محروم کرتے ہیں۔ تو آئیے خود کو مسجد میں جما لیجئے، مساجد کے ساتھ دل لگائیے، کیونکہ مسجد کے ساتھ دل لگانے والا وہ خوش نصیب ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ اللہ رب العزت اس بندے کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے بن جائیے کہ جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے مساجد میں جانے سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما توطنا رجل المسجد، کوئی بھی آدمی جب مسجد میں ڈیرے لگا لیتا ہے، مسجد کو اپنی جگہ بنا لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بش بش اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کما تبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم، جیسے وہ گھر والے خوش ہوتے ہیں جن کا گمشدہ فرد ان کو مل جاتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ ماں کو بچہ مل جائے کتنی خوشی ہوتی ہے، باپ کو بیٹا مل جائے کتنی خوشی ہوتی ہے، بھائی کو بہن مل جائے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو انتہائی خوشی ہوتی ہے جب ایک مومن بندہ مسجد میں آتا ہے۔ تو خدا را یہ جو دن ہیں ان کو مساجد میں گزاریے، فرض نمازیں وہاں پڑھیے، نوافل وہاں پڑھیے، ذکر و اذکار وہاں کیجئے، قرآن فہمی کی کلاسیں اٹینڈ کرنے کے لیے مساجد میں موجود رہیے، اور لمبی لمبی دعائیں اور مناجات کرنے کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھیں، اور اعتکاف بھی اللہ رب العزت کے لیے مسجد میں کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کی رحمتوں اور سعادتوں سے سعادت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل